جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی ہماری اللغہ والادب میں، اور 490 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ 491 سے شروع کر رہے ہیں جی کہ جو ادبائے مہجریین اور شعرائے مہجریین تھے، ان کی جو خصوصیت ہے، ان کی شاعری کی ان کا جو خصوصی امتیاز ہے، وہ بِأَحْزَانِ الْحِجْرَہ ہے۔ اس ہجرت کا غم ہے جو وہ اپنی شاعری کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اہل الکہف کے نام سے ایک ڈرامہ ہے جس کو توفیق حکیم نے لکھا ہے۔ ولد الہدیٰ فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، یہ مشہور قصیدہ ہے جو کہ احمد شوقی کا ہے۔ رائد المدرسہ الاحیاء، رائد المدرسہ الاحیاء، احیاء کے مدرسے کا جو رائد ہے وہ محمود سامی بارودی ہے۔ طفل من القریہ، یہ ایک قصہ ہے اور اندلس میں واقع اس بچے کا کہ بڑا ایک دردناک داستان ہے جس کو سید قطب نے ترتیب دیا۔ وحی القلم معروف کتاب ہے، مصطفیٰ صادق رافعی اس کے مصنف ہیں، اور اسم الشاعر المعروف لایجاد الملحم، یہ ملحمہ جو ہے یہ شاعری کی ایک خاص صنف ہے جو کہ عربی ادب میں اس کو ایجاد کیا تھا احمد شوقی نے۔ مطالعات فی الادب والحیات، مراجعات فی الآداب والفنون، یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ عقاد کی ہیں، عباس محمود عقاد کی ہیں، اور مطالعات پہ جو تعلیق لکھی ہے، جو اس کا تقریض لکھی ہے، وہ احمد امین نے کی ہے۔ الارواح المتمردہ، یہ بھی جبران خلیل جبران کا ہے جی۔ اور رائد المسرح النثری الحدیث، جس کو نثر حدیث کے ڈراموں کا رائد مانا جاتا ہے، وہ توفیق الحکیم ہے۔ اور ضعفت الخطابۃ تدریجا فی العصر العباسی ثم فی العصور التالیہ، یہ بات بالکل درست ہے۔ خطابت جو کہ عصر جاہلی کا ایک امتیازی فن تھا، پھر عصر اسلامی کا تھا، پھر عصر عباسی میں وہ جو ہے وہ ماند پڑتا گیا یہاں تک کہ وہ فن ختم ہو گیا۔ النبی کے نام سے ایک تمثیل لکھی ہے جی جبران خلیل جبران نے۔ بیان و تبیین یہ جاہز کی ہے۔ رسالہ غفران ابو العلا الماری کا ہے۔ ابن جنی کی جو شہرت ہے وہ لغوی اور لسانیات کا ماہر ہونے کے لحاظ سے ہے۔ جریر اور فرزدق، ان دونوں کا تعلق قبیلہ بنی تمیم سے ہے، ایک کا عالی نسل، ایک کا تھوڑا سا نچلا، جو وہ کلیب بن یربوع کے لحاظ سے۔ اور فن نقائص جو شعراء کے درمیان ہوئے ہیں وہ جریر اور فرزدق کے درمیان میں ہوئے ہیں۔ اور شعراء العذریین یہ پہلے بھی گزرا ہے، ان کا زعیم جمیل بن معمر ہے، اور جو فیہ الزارقہ ہے، خوارج کا ایک خاص گروہ تھا، اس کا زعیم ترمہ بن حکیم تھا۔ ملک الذلیل یہ پہلے ہو چکا ہے۔ صبح العاشا فی صناعت الانشاء، یہ قلقشندی کی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ان کو مستعربیین کہتے ہیں، عربوں کا جو تیسرا جو نام ہے، عرب بائدہ عاربہ اور مستعرب، ان کو مستعربہ کہتے ہیں۔ سوق اوکاز مکہ میں لگتا تھا۔ وہ خطیب جسے رسول اللہ نے سنا اور اس کی تعریف بھی کی وہ قص بن سعدہ ہے۔ زینب نامی قصہ جو ہے اس کو لکھا تھا محمد حسین ہیکل نے، اور یہی وہ پہلا جو ہے وہ قصہ یا اسے راویہ شمار کیا جاتا ہے، روایہ شمار کیا جاتا ہے۔ رائد القصہ رومانسیہ، قصصی انداز میں جو رومانسی قصہ ہے جس میں رومانس پایا جاتا ہے وہ نجیب محفوظ کا ہے جی۔ اور مسرح العربی من الذی ابتدع، جس نے عربی ڈراموں میں ایک نیا رخ موڑا، اور وہ مارون نقاش تھا۔ ویسے تو رائد توفیق حکیم ہے، لیکن مارون نقاش نے اس میں جدت پیدا کی ہے۔ نقد تحقیقی کی بنیاد رکھنے والوں میں طٰہٰ حسین ہیں۔ ادب مہجر کی اصل ولایات متحدہ ہیں، چاہے وہ شمالی ہوں یا جنوبی۔ معروف الرصافی، معروف الرصافی کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ عراق کے اندر ہوئی ہے۔ الآباء والنبیون، یہ میخائیل نعیمہ کا ڈرامہ ہے۔ کتاب الہند نامی کتاب ہے جسے ابو ریحان البیرونی نے ترتیب دیا تھا۔ الکسائی معروف لسعت معلوماتی، اپنی معلومات کی وسعت کی وجہ سے کسائی جو ہیں وہ معروف ہیں۔ کون سی معلومات؟ لغت کی معلومات ان کی بہت وسیع تھی۔ خدیوی اسماعیل یہ خاندان تھا جس نے حکومت کی ہے۔ انشا خدیوی اسماعیل الاوبرا الملکیہ، بادشاہی نظام ترتیب دیا تھا انہوں نے مصر میں۔ جمہرہ اشعار العرب مشہور شعری مجموعہ ہے جس کو ابو زید القرشی نے جمع کیا۔ المفردات فی غریب القرآن، یہ امام راغب الاصفہانی کی تصنیف ہے۔ اور این تقع الجامعہ امریکیہ التی تخرجت منہا ادباء و شعراء العربیہ، مشہور یونیورسٹی ہے جی جامعہ امریکیہ، اور یہ یونیورسٹی بیروت لبنان میں ہے۔ یہاں سے بے شمار عربی ادیب اور بڑے بڑے عربی شاعر جو ہیں انہوں نے یہاں سے جنم لیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ الاجنحہ المتکسرہ و ارواح المتمردہ، یہ دونوں جبران خلیل جبران کے کام ہیں جی۔ الغربال نقد میں ہے جی، یہ میخائیل نعیمہ کا ہے۔
الادب الجاہلی کے نام سے طه حسین نے جو ہے وہ کام کیا ہے، اور عرب عاربہ ان کی جو نسبت ہوتی ہے وہ عدنان کی طرف ہوتی ہے، اور ای لغت اصبحت لغت امت واحدہ، کون سی زبان جو ہے وہ بنو ایاد کی جو زبان ہے وہ بعد میں جو ہے وہ پوری امت عربیہ کی زبان بن گئی۔ مشہور خطیب عربی کا عصر جاہلی میں خس بن سعدہ تھا، جس کو عربی ادب کا ڈین کہتے ہیں، وہ طه حسین ہے، اور تیار رومانتکی شعر حدیث میں جو تیار رومانتکی گروہ کا جو زعیم ہے وہ خلیل مطران ہے۔ تہذیب الاخلاق یہ فلسفہ اور تصوف اس کا موضوع ہے، ابن مسکویہ کی ہے۔ اردو میں ہو تو پھر یہ رسالہ ہے سر سید احمد خان کا۔ حدیث الاربعاء یہ ایک ادبی سلسلہ ہے جو کہ طه حسین نے ترتیب دیا تھا۔ قصیدہ عربیہ کی جو ابتدا عام طور سے ہے وہ تشبیب سے ہو رہی ہے، اور امن اوفا دمنۃ لم تکلمی، یہ جو مطلع ہے قصیدہ اس کو زہیر بن نبی سلمہ نے ترتیب دیا تھا۔ کتاب الشعر والشعراء یہ مشہور تصنیف ہے جی، یہ ابن سلام الجمحی کی ہے۔ اور نقد الشعر یہ پہلے گزری ہے بات، یہ قدامہ بن جعفر کی ہے نقد الشعر۔ اور امام ثعلبی جو ہیں تو وہ معروف لکونہ شاعراً، شاعر بھی تھے، معروف شخصیت ہیں، شاعر بھی تھے، لغوی بھی تھے۔ عمر ابی ریشہ یہ شام میں پیدا ہوا، اور لمن دیوان الجدول شعری جدول جو ترتیب دیا ہے یہ میخائیل نعیمہ کی ہے، اور ویسے الجدائل الخمائل جو ہیں وہ ایلیا ابو ماضی کا ہے۔ العمدہ کے نام سے جو نقد میں کام کیا ہے وہ ابن رشید کیروانی نے کیا ہے۔ قحطان بن عرب کی جو اولاد ہیں وہ پہلے یمن میں آباد تھی۔ حتیہ جو ہے یہ مخزرمی شاعر ہے۔ النسبہ بین الحدیث والخبر، حدیث اور خبر کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم و خصوص بن وجہ کی نسبت ہے۔ ادب مہجر یہ پلا بڑا امریکہ شمالی اور امریکہ جنوبی میں، اور جو ادباء المہجریین کا قائد ہے ان کا جو بڑا ہے وہ جبران خلیل جبران ہے۔ البخیل نامی ڈرامہ جو تھا وہ مارون نقاش نے لکھا تھا، عربی ادب کا مشہور ڈرامہ تھا۔ الایام یہ ایک ناول ہے جو کہ سیرت ذاتیہ پہ مشتمل ہے۔ طه حسین نے جو اپنی جو سوانح حیات لکھی ہے وہ الایام کے نام سے لکھی ہے۔ زینب پہلے گزر چکا عربی ایک بڑا ناول ہے، قصہ ہے جو کہ کسانوں کے گرد گھومتا ہے۔ الکسائی کان رائد احدى المدارس النحویہ، نحوی مدارس میں سے ایک مدرسے کا رائد ہے۔ ابن خلدون یہ کس زمانے میں تھا؟ جاہلی میں نہیں، اموی میں نہیں، عصر حدیث میں بھی نہیں، اور یہ عصر انحطاط میں ہے۔ الیوم خمر وغدن امر، آج شراب پینے دو کل بدلہ کا دن ہے، کل بدلہ لیں گے، امراء القیس نے کہا تھا جب اسے اپنے باپ کی وفات کی خبر پہنچی تھی۔ علم العروض و قوافیہ کا جو رائد ہے وہ خلیل بن احمد فراہیدی ہے، اور یعقوب کندی جو ہیں وہ بڑے فلاسفہ میں سے ہیں، فلاسفہ فرس میں سے، فارس کے بڑے فلسفیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابو الفرج الاصفہانی، ان کی مشہور تصنیف جو ہے وہ کتاب الاغانی ہے۔ قس بن سعدہ الایادی جو ہیں وہ عربوں کے خطیب ہیں۔ محمد بن اسماعیل بخاری کی پیدائش بخارا میں ہوئی۔ مجنون لیلی یہ احمد شوقی کی تالیفات میں سے ہے۔ ابن حاجب کی مشہور تصنیف الکافیہ او الشافیہ فی النحو، الکافیہ فی النحو ہے جی، ابن الحاجب کی۔ اور امام محمد عبدہ یہ مصر کی معروف شخصیت ہیں۔ ابو حنیفہ النعمان بڑے فقیہ تھے۔ ابو بشر عمر بن عثمان جن کو سیبویہ کہتے ہیں، ان کی مشہور کتاب الکتاب ہے۔ الکامل جو کہ مبرد کی کتاب ہے اس کا موضوع ادب ہے، اور ابو تمام کو شام کے شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور کعب بن زہیر وہ مخزرمی شاعر ہیں۔ بارودی کی جو مختارات ہے وہ اس کی معروف تالیف ہے۔ کاتب روایہ سرسرا فوق النیل ایک بڑا ناول ہے جی، سرسرا فوق النیل، اور اس کا لکھنے والا نجیب محفوظ ہے۔ ادب الکاتب یہ ابن قتیبہ دینوری کی ہے۔ حدیث الاربعاء طه حسین کی ہے۔ بشار بن برد جو ہے وہ بغداد کے شعراء میں سے ایک بڑا شاعر تھا۔ الاخطل کان شاعراً، اختل جو ہے وہ شاعر تھا، کس زمانے کا؟ عصر اسلامی کا۔ لا احد منہا، اختل کو یہاں لا احد منہا کہا گیا، البتہ یہ شاعر اسلامی میں اسے شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اموی دور اور اسلامی دور جو ہے یہ سارا ایک اسلامی دور ہی کہلاتا ہے۔ آما یقود آما، یہ یعنی ایک نبینے کی اقتدا کرتا ہے، جس طرح طه حسین نے ابو العلا المعری کی
کو فالو کیا تھا تو یہ عبدالعزیز میمنی نے اس پہ کتاب لکھی. مجمع الامثال ضرب الامثال پہ میدانی کا کام ہے جی. اور ابو نواس کو بفصف الخمر شراب کا بڑا شاعر کہتے ہیں. فقہ اللغہ و سر العربیہ مشہور کتاب ہے ابو منصور الثعلبی کی. صاحبان بن وائل جو تھے وہ کس کے زمانے میں تھے؟ عصر جاہلی میں، عصر خلافت راشدہ، عصر عباسینی و عصر اموی میں تھے. اس لحاظ سے سوق عکاظ فی العصر الجاہلی کان تعقد قرب مکہ، لہذا غلط ہے، سب غلط ہے. حسان بن ثابت کا جو قبیلہ ہے وہ بن خزرج ہے. استحی ان اقول شعرا بعد نزول القرآن، قرآن کے نازل ہونے کے بعد مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب بھی شعر کہوں. یہ لبید بن ربیعہ عامری نے کہا تھا. فرزدق شاعر اہل بیت کہلاتا ہے. اور یا طالع شجرہ مشہور مسرحیہ ہے، ڈرامہ ہے جو کہ توفیق حکیم نے لکھا تھا. المجلہ الادبیہ التی اخرجہا ادباء المہجر فی امریکہ شمالی امریکہ سے جو مہجری شعراء کا ایک بڑا مجلہ نکلتا تھا وہ رابطہ تعلیمیہ ہے. ایلیا ابو ماضی جو مہجری ادباء میں سے بڑے ادیب ہیں، ان کی اصل جو ہے وہ لبنان کے موالید میں سے ہیں، لبنان کے پیدائشی ہیں. الاجنحہ المتکسرہ یہ بھی ادباء مہجریین کا ادب ہے. ابن باجہ ایک ہیں ابن ماجہ، وہ محدث ہیں، اور ابن باجہ یہ فلسفی ہے، مسلمانوں کا مسلمان ہے، بڑا فلسفی ہے، حکیم ہے، اور اس کا تعلق اندلس سے ہے. ذوالقرو زخموں والا وہ امراء القیس ہے. عیار الشعر کے نام سے نقد میں کام کیا ہے جی. اور ان میں سے کس نے کیا ہے یہ کام؟ ان میں سے اس کا رائٹر کوئی بھی نہیں. العامدی کتب کتابا اسمہ الموازنہ وہو کتاب فی موضوع النقد. ٹھیک ہے جی. آمدی نے کتاب لکھی ہے موازنہ کے نام سے اور اس کا موضوع نقد ہے. کلاسیکیہ اول مذہب ادبی، یہ کلاسیکل لٹریچر جسے المدرسہ الکلاسیکیہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے سب سے پہلے یورپ میں جو ہے یہ ظاہر ہوا. انشودۃ المطر یہ شعر ہور آزاد شاعر، یعنی شاعری اس میں قافیہ اور بحر کے لحاظ سے جو آزاد بحر اور ذات شاعری ہے اس کا یہ بہترین نمونہ ہے. الشاعر الذی اشتہر بوصف الطبیعہ، نیچر کا شاعر بحتری کہلاتا ہے. وحی القلم یہ معروف جو ہے کتاب ہے مصطفیٰ صادق رافعی کی. ایام من حیاتی یہ احمد امین نے اپنی سوانح حیات لکھی ہے ایام من حیاتی کے نام سے. جو نوبل عالمی جو ایوارڈ ہے جسے جائزہ نوبل کہتے ہیں، یہ نجیب محفوظ نے حاصل کیا ہے عربوں میں. اور قام بتفقیہ دیوان سحیم، دیوان سحیم کی جو تفقیہ نہیں تنقیح، جو تنقیح کی ہے ادیب ہندی نے، اور وہ اس کا نام ہے عبدالعزیز میمنی.